اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے سنا آخری صورتوں کا ربط میں نے پہلے عرض کیا تھا. سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور عظمت کو بیان کیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہذا آپ اعلان کریں اور واضح طور پر کافروں سے کہیں کہ لا اعبد ما تعبدون،
کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ جب آپ یوں کھلا اعلان فرمائیں گے تو اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو تبت یدا ابی لہب، آپ کا دشمن برباد ہو جائے گا۔ جب آپ کا دشمن برباد ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ خوب کرنا ہے، قل هو اللہ احد۔ دشمن ہلاک ہو جائے گا، وہ ظاہری مقابلہ تو نہیں کر پائے گا لیکن شرارتوں سے اور پس پردہ جادو ٹونا اور اس قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ لہذا آپ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین، یہ دو پناہ دینے والی صورتوں کا وظیفہ کرنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔ اللہ ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ فلق ہے اور اگلی سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں پناہ دینے والی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے لیے کئی وظیفے پڑھتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے باقی وظیفے چھوڑ دیے، پھر انہی کو پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر جہاں ہاتھ پہنچ سکتا تھا آپ پڑھ کر پھیر لیا کرتے تھے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں فلق جو رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی کو پھاڑ کر نکالنے والا، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کو نکالنے والا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور ہر بندہ فجر کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اندھیرا پھٹ جائے گا اور روشنی آ جائے گی، ایسے ہی وہ اللہ اتنی قدرتوں والا ہے کہ غم اور دکھ ان کو پھاڑ کر ختم کر دے اور راحت اور چین کی روشنی وہاں سے نمودار کر دے۔ گویا کہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کے بعد فجر کی روشنی لے کر آتا ہے، ایسے ہی غم اور دکھ اور پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتے، کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ راحت اور چین اور رحمت اور نور کی روشنیاں ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو وہ اللہ جو فلک کا رب ہے، فجر کا رب ہے، روزانہ روشنیاں لانے والا ہے، اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ اپنے نوازوں کو دم فرمایا کرتے تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، کہ میں اللہ کے جتنے بھی کلمات ہیں ان کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سرکش سے اور ہر نظر بد سے۔ تو پناہ دینے والی ذات گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ اور حفاظت طلب کرنا موجود ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیٹے کو بلایا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے تو بھی کشتی میں آ جا، بیٹے نے انکار کیا اور بیٹا غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، یہ میری آل میں سے ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، پھر اس کے لیے دعا نہ مانگنا۔
تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. رب انی اعوذ بک، اے اللہ تیری پناہ اس بات سے کہ تو ناراض ہو جائے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تیری پناہ. جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے حفاظت اور پناہ طلب کی تو آگے اللہ نے دو انعامات کا تذکرہ کیا. یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. نمبر ایک سلام، نمبر دو برکتیں. نمبر ایک تجھ پر، نمبر دو تیرے ماننے والوں پر. تو معلوم ہے جو اللہ سے حفاظت اور پناہ طلب کرے اللہ اس پر انعامات نازل فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں ہے. جب وہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. میں اس جو میرے پیٹ میں ہے اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. اللہ تعالیٰ نے دو انعام دیے، ایک تو ان کی منت کو قبول کر لیا، دوسرا ان کی بچی مریم کی پرورش بڑے آسان انداز سے ہو گئی. یعنی زکریا علیہ السلام کو نگران مقرر کر دیا. اسی طرح مریم علیہ السلام جب جوان ہوئیں اور تنہائی کے عالم میں تھیں تو جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی صورت میں سامنے گئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن. یہ تعوذ اعوذ یہ ذہن میں رکھنا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے تو. اللہ تعالیٰ نے دو انعام دیے، ایک بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا، دوسرا بیٹے کی زبان سے بلوا کے صفائی کا انتظام فرمایا. اچھا، یوسف علیہ السلام جب کمرے میں بند ہیں اور عورت ان کو برائی کی دعوت دے رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نقد دو انعام عطا فرمایا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ایک تو وہاں سے اللہ نے بچا لیا اور دروازے بند کھلوا دیے، اور دوسرا صفائی کا انتظام بھی فرما دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون نے قتل کا آرڈر دیا اور اس نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور یہ اپنے رب کو پکارے، نعوذ باللہ من ذالک. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم. میں اس ذات کی پناہ مانگتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچا بھی دیا اور دشمن کو غرق بھی کر دیا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اب آپ کا اللہ سے پناہ مانگنا ایک بار نہیں کئی دفعہ ذکر ہے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اب آپ بار بار اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے پناہ مانگی تو دو بار اللہ نے انعام کیا، ہم کہتے ہیں آپ کا پناہ مانگنا بھی بے حساب ہے، رب کا انعامات دینا بھی بے حساب ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب کہتے ہیں اتنا دیتا رہوں گا میرے محبوب، اتنا دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا کہ فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات سے تعوذ اور پناہ مانگنا گویا کہ بہت بڑا ایک عمل ہے. ہم تو بے خبری میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا. یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ کیا کرتے تھے. اور ہر شر سے، جب بھی کوئی شر آئی، جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اور جب بھی کوئی خطرے والی بات سمجھ آئی، فوراً وہ یا اللہ تیری پناہ، تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجدا. اے اللہ جس کو تو پناہ اور حفاظت دے دے اس کو کون ہے جو نقصان پہنچا دے. جزاک اللہ خیر. کیا فرماتے ہیں؟
قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اب اس میں ہر تکلیف دہ چیز آ گئی ہے، چاہے وہ دین کے حساب سے ہو، چاہے دنیا کے حساب سے ہو، چاہے میری ذات کا کوئی دشمن ہے، چاہے جناب کوئی موذی چیز ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے موذی جانور نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، چور ڈاکو آ جاتے ہیں، اور کئی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما جی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادو ٹونا کرتے ہیں نا بالوں میں دھاگوں میں، وہ جناب پھونکے مار کے جناب جادو کیے جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، محبوب خدا رحمت کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور کچھ دنوں بعد آپ نے فرمایا عائشہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری کا حل بتا دیا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا، اور یہ بات یاد رکھے انبیاء کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ دو شخص میرے پاس آئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا، دوسرا اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کیا ہوا؟ یہ بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا بیماری ہوئی ہے؟ کہا جناب لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ کیسے جادو کیا ہے؟ کہا بالوں کے ساتھ، کنگھی کے بالوں کے ساتھ، اور اس کی گرہ لگا کے فلاں کنویں کے اندر اس کو دبا دیا ہے۔ عائشہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے علاج بتا دیا، میں وہاں پر گیا، پانی اتنا گندا جیسے مہندی گھلی ہوئی ہو، لیکن وہاں سے آپ نے وہ نکال کر ختم کر دیا، مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ من شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور یہ جادو ٹونا اس کے اثرات ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے جیسے باقی بیماریوں کے اثرات ہیں۔ پہلے اس پارے کے اندر ہے نا جادو کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈال دیتے ہیں لوگ، وہ لڑا دیتے ہیں آپس میں، الٹے کام چھوٹے موٹے کر لیتے ہیں، باقی سارے اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں آگے اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، مثلا مجھے ایک بندے نے تھپڑ مارا تو یہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا اس نے مجھے مارنا تھا، لیکن اس کا عمل دخل اس میں ضرور ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بچائے تو اللہ تو بچا سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ تعوذ اور یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور یہ معوذتین یہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دے دیا، میرے دل میں آیا کاش یہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ ہے حسد۔ ایک ہوتا ہے رشک کہ اللہ مجھے بھی عطا کرے، وہ منع نہیں ہے، ایک ہے حسد تو اس سے چھن جائے اور یہ چیز میرے پاس آئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ موننے والا ہے، جس طرح اس طرح بالوں کو مون دیتا ہے حسد نیکیوں کو مون دیتا ہے۔ اور یہ حسد علماء فرماتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے روحانی طور پر کہ دنیا میں قتل بعد میں ہوا ہے، حسد پہلے ہوا ہے، اور قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تو اس کو مار ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے جہان سارے لوگوں کا پالنے والا ہے، ملک الناس لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ اور معبود ہے۔ کس چیز کی شر سے پناہ؟ کمن شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ خناس شیطان کا لقب ہے، جو شرارت کر کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان سے برائیاں کرواتا ہے۔ انسان کے دل میں خیال پیدا کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ کیسے؟ سورہ ابراہیم میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، انسان سے شیطان کہے گا قیامت والے دن، ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے میرے جھوٹے وعدے پر تو یقین کر لیا، رب کے سچے وعدے پر یقین نہ کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں تو تمہیں چھڑا نہیں سکتا، نہ تم مجھے عذاب سے چھڑا سکتے ہو۔ فرمایا یہ خناس ہے، گناہ کروا دیے، اب کہتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، کہتا ہے اب میں تجھ سے بیزار ہوں، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ اور جیسے بدر میں ابو جہل کو شیطان نے دھمکی دی کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت کرو، نبی پاک کا مقابلہ کرو اور جناب فوج تیار کر کے لے جاؤ۔ ابو جہل جناب آیا اور جب فرشتوں کو ابو شیطان نے دیکھا تو وہ تو وہاں سے بھاگا۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کدھر جا رہے ہو؟ کہا اِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، کام بڑا خراب ہے تے مجھے کچھ نظر آ گیا ہے، تسی حاجی ابو جہل صاحب رہو، اتنے تیسی تک ہے، اس کو مروا ڈالا، خود بھاگ گیا وہاں سے۔ شیطان کا کام ہی خناس، پیچھے ہٹ جانے والا، آیا شرارت کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے رگوں میں خون چلتا ہے نا، ایسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگی جاتی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس عباسی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے، یہ تعوذ کی مثال کا۔ انسان سویرے سویرے گیا کسی کے ڈیرے پر، دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں، لوگوں نے بڑے خطرناک کتے پالے ہوتے ہیں، وہ گیا تو کتے سویرے سویرے کھلے ہوتے ہیں، کتے نے حملہ کر دیا، اس نے پتھر اٹھا کے مارا، مٹی ماری، کپڑے سے روکا، جب دیکھا کہ یہ تو نہیں چھوڑنے والا تو کیا کرتا ہے، اس گھر والے کو آواز دیتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، او جلدی آئے مجھے اس سے بچائیں، مجھے نہیں چھوڑتا۔ کا انسان کمزور ہے اور یہ ظالم اس کے کبھی ایمان پہ حملہ کرتا ہے، کبھی اعمال پہ حملہ کرتا ہے، کبھی اخلاق پہ حملہ کرتا ہے۔ مالک تو اللہ ہی ہے نا سب کا، یا اللہ تو بچائے، میں تو نہیں بچ سکتا اس سے، یہ ہے تعوذ یا اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں الاستعاذہ، استعاذہ جو پناہ مانگنی اللہ تعالیٰ سے، یہ پورا ہوتا ہے بثلاثت ارکان، 3 ارکان کے ساتھ۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 اخلاص۔ علم اس بات کا کہ جناب میں کمزور ہوں، شیطان میرا دشمن ہے، اللہ میرا دوست ہے، وہ بچانے پہ قادر ہے، یہ علم۔ نمبر 2 اخلاص، یعنی وہ حالت جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کمزور ہوں، شیطان دشمن ہے، میں نہیں بچ سکتا، تو حالت کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی والی، عاجزی والی حالت ہی اخلاص ہے۔ اور پھر نمبر 3 پھر تعوذ، پھر پڑھنا، یعنی پہلے علم ہو ان ساری باتوں کا، پھر دل میں عاجزی اور اخلاص ہو، پھر بندہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اللہ بچاتا ہے۔ اب وہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہو، من الجنت والناس، اور انسانوں میں سے۔ اچھا یہاں پہ دونوں جو صورتیں جی ان پہ ذرا آپ غور کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، فلک کا رب، ایک اللہ کی صفت بیان ہوئی، فلک کا رب۔
اور آگے جن شرور سے پناہ مانگی گئی وہ کتنی ہے؟ نمبر 1 من شر ما خلق، نمبر 2 غاسق اذا وقب، نمبر 3 شر النفاثات فی العقد، نمبر 4 حاسد اذا حسد۔ اللہ کی ایک صفت ہے لیکن آگے جن شرور سے پناہ مانگی گئی وہ 4 ہے۔ کتنی ہے جی؟ 4۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 4 شرور اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت۔ اگلی صورت میں دیکھو، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب نمبر 1، ملک الناس، لوگوں کا مالک نمبر 2، الہ الناس، لوگوں کا الہ نمبر 3۔ اللہ کی 3 صفات ہیں۔ کتنی صفات ہیں؟ اور جس شر سے پناہ مانگی وہ ایک ہے، من شر الوسواس الخناس۔ آگے تو اس کی وضاحت ہے نا کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہاں پہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ایک ہے، جن شرور سے پناہ مانگی وہ 4 ہیں، اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت 3 ہے اور شر ایک ہے جس سے پناہ مانگی۔ کیوں؟ توجہ کرنا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں کہ پہلی صورت میں جتنی شرور ہیں وہ دنیاوی ہیں، دنیاوی ہے، دنیاوی طور پہ جو نقصان پہنچائے، رات ہو جائے، رات کے وقت موذی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھونکے مار کے جو جادو ٹونے والے ہیں، یا حاسد، یہ ساری دنیاوی تکلیفیں ہیں۔ اور دوسری صورت میں جو شر ہے وہ اخروی ہے، جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آخرت برباد کرتا ہے۔ تو دنیاوی نقصان کم درجے کا ہے، چاہے وہ جتنا زیادہ بھی کیوں نہ ہو، بنسبت بمقابلہ آخرت کے نقصان کے۔ اس لیے آخرت کا نقصان جہاں تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور صرف پناہ مانگے اس اخروی نقصان سے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ کوئی بات سمجھ میں آئیے؟ اور آخری بات کہ قرآن پاک شروع ہوا تھا سورۃ الفاتحہ سے۔ ایک نظر پہلے صفحے پہ رکھیے اور ایک آخری صفحے پر۔ پہلے صفحے پہ ہمیں ملے گا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا کون؟ اللہ۔ آخری صفحے میں ملا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا بھی کون؟ رب۔ رب کا تذکرہ پہلے صفحے پہ بھی ہے، رب کا تذکرہ آخری صفحے پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہو قرآن پڑھنے والوں، تمہارا پالنے والا میں ہوں، تمہارا پالنے والا۔ اچھا، یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، جی یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر جناب قرآن کے پہلے صفحے میں بھی آخری صفحے میں بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، عمر فاروق مسجد میں کھڑا ہو گیا، قیام کی حالت میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، قعدے میں کہتا ہے دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ قیام میں بھی رب کا تذکرہ، رکوع میں بھی ربوبیت کا تذکرہ، سجدے میں بھی ربوبیت کا تذکرہ، قعدے میں بھی ربوبیت کا تذکرہ۔ اور جب ہم مر جائیں گے نا، قبر میں جائیں گے، پہلا سوال پھر کون سا ہوگا؟ مر ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے؟ وہ مسئلہ اتنا ضروری تھا، اللہ نے قرآن کے شروع میں بھی بیان کیا، آخر میں بیان کیا۔ اللہ یہ مسئلہ ہمارے دل میں بٹھا دے، کہو آمین۔ آمین۔ دوسرا مسئلہ قرآن کے شروع میں دیکھیں تو مالک یوم الدین، اور یہاں پہ دیکھیں تو ملک الناس، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ، لوگو تمہارا مالک بھی اللہ۔ اللہ کو مالک مانو، اپنے آپ کو مملوک سمجھو، مت دنیا کی چیزوں پہ اکڑو کہ یہ میں مالک ہوں، نہیں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ لوگو تمہارا مالک بھی اللہ، محشر کے دن کا مالک بھی اللہ، اس کے علاوہ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا الہ الناس، لوگوں کا الہ جو وہ ہے۔ لوگوں جب رب میں ہوں، جب مالک میں ہوں تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں۔ پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اور ایک عالم نے کہا بسم اللہ سے قرآن شروع ہوا تو پہلا حرف قرآن کا کون سا ہے؟ با۔ آخری حرف کون سا ہے؟ سین۔ والناس، با اور سین کو جوڑو تو کیا بن جاتا ہے؟ بس۔ بس کا معنی کافی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے اس پر عمل کر لیا تیری نجات کے لیے کافی ہے، میرے کلام پر اگر تو نے عمل کر لیا تیری نجات کے لیے کا پکی بات ہے، تیری نجات ہے۔
آخر میں دعا لکھی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں وحشت کو دور فرما دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے قرآن عظیم کی برکت سے۔ واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اور اس کو میرے لیے پیشوا اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد دلا دے اس سے جو میں بھول گیا۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے وہ سکھا دے جس سے میں غافل رہا۔ وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اس کی تلاوت عطا فرما دے۔ آناء اللیل وآناء النہار، رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں۔ وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے اے رب العالمین۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم شرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اشفنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او الہمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، قرآن کریم کی جو تلاوت مکمل ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا رب العالمین اس کلام الہی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی یا رب العالمین اس کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین قرآن پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین قرآن پاک کی، یا اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا، یا اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دے۔ یا رب العالمین ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ یا رب العالمین رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیرا کلام امت تک پہنچایا یا رب العالمین ہماری طرف سے کروڑ درود و سلام اپنے نبی پر نازل فرما دیں یا رب العالمین آپ کے اصحاب نے پھر یا اللہ سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے جس نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا اس سلسلے میں جتنی شخصیات جتنے واسطے گزرے یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے بالخصوص یا رب العالمین میرے والد صاحب جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے یا رب العالمین ہمارے اساتذہ جنہوں نے پڑھایا یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیں یا رب العالمین ہمارے یہ بھائی اور دوست اور بزرگ جو قرآن پاک کا درس بڑی محبت اور بڑی شوق کے ساتھ سنتے رہے آج 5 سالوں میں مکمل ہوا یا اللہ سب سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرما دے یا رب العالمین سب کی دین و دنیا کی ساری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں یا رب العالمین اپنی رحمتوں سے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں اس دعا میں جتنے ہمارے بھائی دوست شریک ہوئے ہیں یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین روحانی جسمانی جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے ہمارے محترم بھائی افضل صاحب کی بیٹی بیمار ہے یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے ہمارے محترم قاضی صاحب بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یا رب العالمین اور بھی جو ہمارے حاضرین میں سے بالخصوص جن کے رشتہ دار گھروں میں بیماریاں ہیں بچے ہیں بیمار ہیں گھر والے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اور میرے گھر والی کافی عرصے سے بیمار ہے یا اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کے اولادوں کو یا اللہ نیک بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا یاد کرنے والا بنا دے میرا بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے یا اللہ اس کو سینہ قرآن پاک کے لیے کھول دے یا رب العالمین نسل در نسل قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یہ ہماری مسجد عمر فاروق یا اللہ میرے آتے ہوئے یہ دوسری دفعہ یہاں پہ قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے یا اللہ قیامت تک یہاں پہ قرآن کی آواز کو جاری فرما دے یا اللہ قیامت تک قرآن کی آواز کو جاری فرما دے جن لوگوں نے یہ مسجد تعمیر کی جن لوگوں نے یہاں پہ تعاون کیا یا اللہ جس حساب سے بھی جو اب بھی جس حساب سے بھی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے ہمارے وہ بھائی جو باہر ہمارا درس ریکارڈنگ والا سنتے ہیں ان میں سے بھی کئی ساتھیوں نے دعا کی درخواست کل اسپیشل کی ہے یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا یا اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین آج شام کو جو ہمارا مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے اس قرآن پاک کی تکمیل کی خوشی میں یا اللہ اس پروگرام کو یا اللہ بڑے آسان طریقے سے اپنی رحمتوں سے پایا تکمیل تک پہنچا دے ہر شرور کی شر سے حاسدین کے حسد سے یا اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرما لے یا رب العالمین حضرت کا یہاں پہ جو تشریف لائیں گے آنا اور علماء کرام کا آنا یا اللہ ہمارے پورے محلے کے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے یا رب العالمین قرآن پاک کی تکمیل کے اس خوبصورت پروگرام میں یا اللہ ہمیں سب کو مل بیٹھنے کی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین وہ ساری خیریں اور وہ ساری بھلائیاں جن کا سوال تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما دے وہ سارے فتنے اور شر جن سے پناہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی یا اللہ ہماری حفاظت فرما لے جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما اور جب موت آئے تو یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ نصیب فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہر قسم کی سازشوں سے یا رب العالمین حفاظت فرما آئے روز یہاں پہ جو ایک فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے ایک بڑے منظم طریقے سے یا اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا یا رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہر قسم کی فرقہ واریت سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین مسلمانوں کے اتحاد نصیب فرما یا رب العالمین مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما باہمی اختلافات سے لڑائی جھگڑوں سے یا اللہ چاہے وہ ملکی طور پر ہوں چاہے وہ گھریلو ہوں چاہے وہ مذہبی طور پہ ہوں یا اللہ سب سے حفاظت فرما یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا رب العالمین اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا یا رب العالمین تیری کلام کا ہم سے حق تو ادا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے بس ہمیں اس کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جی گلزار صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے بڑے محترم
ہمارے درس میں شریک ہونے والے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین. اور بھی جو ہمارے جاننے والے بالخصوص ہمارے نمازیوں میں سے جو بیمار ہیں یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات سے اشراق پڑھ لو، رات ہو گئے ہیں یہ بھی